بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس بات پر ہر ایک کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے اور اپنے ہر اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحانات کو پاس کر لیتا ہے، اس سے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کئی زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ اس طرح جیسے ہی اس مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والے شخص ان فرشتوں کے جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کئی زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ تو کیا ایسے بچے مشرک
اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے۔ آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے تھے جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت پر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا پھر کافر بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اسے کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرے گا تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اسے اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوئے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق مشرکوں کے بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور یہ مسلمان جنتی بچوں کے خادمین ہوں گے۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے
تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے تمام بچے حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہوتے ہیں اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔